حضرت امام مہدی اطرت رسول ہے. اطرت رسول اطرت رسول جی جی. آپ نے بتایا کہ اطرت کا معنی سنت بھی ہے نا. سنت ہی ہے جو اتباع کرے. سنت تو آج موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا. اطرت امام مہدی آئیں گے تو کام چلے گا. اطرت سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہدایت. یہی بات کریں گے. آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں یہ نہیں ہوگا. کیا جواب؟ جو اطرت دینا چاہتی ہے وہ لیں گے. لا حول ولا قوت. جو اطرت دے گی بھائی تو اطرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ فرمان رسول اللہ کا ہے کہ میری طرف سے اطرت چھوڑی تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ دی گئی ہے. نہیں بھائی تو آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور اطرت اگر چھوڑی ہے ہاں تو اطرت سے کیا میں مراد دوں؟ قرآن تو ہدایت کے لیے تو ہے. قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن ہدایت کے تو لیے پھر نا. اطرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی انہوں نے کہا کہ دونوں کو اگر پڑھے نا. قرآن ہے کافی تو پھر سنت کی نہیں کیا ضرورت کافی نہیں. یعنی اس سے مراد کوئی ایک شخص فیملی اور پروفٹ نہیں ہے. سنت ہے. سنت ہے. کیوں نہیں لوں گا؟ مگر مسلمانوں کا ایک خلیفہ یزید اگر آپ کو سنت سکھائے گا آپ لیں گے؟ نہیں دیکھیں یزید کو تو ہم یس اور نو تو بتائیں. میں بتاؤں سن لیں. ہدایت دے رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یزید سے ہم حدیث لیں جو امام حسین کو قتل کر شہید کر چکا ہے؟ حدیث لینے کی بات پھر کیا بات ہو؟ سنت کی بات. وہی بات حدیث سے مراد سنت ہی ہے نا. حدیث سے کیا لینا ہے؟ حدیث اور سنت میں جو میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اطرت سے مراد ہدایت، اطرات سے مراد سنت، سنت سے مراد ہدایت. حجاج بن یوسف سے ہم سنت لے سکتے ہیں؟ حجاج بن یوسف سے کیا سنت لیں گے کہ لوگوں پہ ظلم کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی لوگوں پہ ظلم کرنے کا حدیث میں کہہ رہا ہوں. تو پھر کوئی ایسا ہادی ہو اس سے سنت لیں گے، کسی سے بھی لے لیں گے؟ تو جو اللہ کے رسول کے خانوادے میں یا اصحاب میں سب سے زیادہ چنیدہ عالم ہوں گے ہم ان سے لیں زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم مسلمان سے لیں؟ نہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے. سن لیں بات. کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک پہ گئے تھے تو حضرت علی کو ساتھ لے گئے تھے. نہیں تبوک میں کیا ہوا تھا؟ تبوک میں جو واقعات پیش آئے تھے ہم کو کیا پتا چلا؟ صحابہ سے پتا چلے گا نا. حضرت علی تو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے تو اس سے حضرت علی کو ان واقعات کا نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے نا. یہ تو وہ سلونی کا دعویٰ دیکھیں بات ایک لطیف سوال سے سوال نکلا آپ کی بات سے، بہت میجیکل قسم کا سوال ہے جی، ظالمانہ سوال. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو کنفرم بات ہے. جی. حضرت امام مہدی اطرت رسول ہے. اطرت رسول. اطرت رسول. جی جی. آپ نے بتایا کہ اطرت کا معنی سنت بھی ہے نا. سنت ہی ہے جو اتباع کرے. سنت تو آج موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا. اطرت امام مہدی آئیں گے تو کام چلے گا. شخصیت کے اوپر بات ہوئی ہے. وہاں حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے اور یہ مفہوم کچھ اور بیان ہے. یہاں کہا کہ میری اطرت سے بندہ آئے گا. یہ تو نہیں کہا کہ میری اطرت سے مراد سنت آئیں گی. سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہے ہیں نا. رسول اللہ نے کیا چھوڑا ہمارے پاس؟ اطرت سے مراد. دیکھیں آپ اطرت سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں قرآن اور اطرت سے معنی قرآن اور سنت. سوال آتا ہے نا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اطرت سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہدایت. یہی بات کریں گے. آپ کا جواب یہ ہوگا؟ نہیں یہ نہیں ہوگا. کیا جواب؟ جو اطرت دینا چاہتی ہے وہ لیں گے. لا حول ولا قوت. جو اطرت دے گی. بھائی تو اطرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ فرمان رسول اللہ کا ہے کہ میری طرف سے اطرت چھوڑی تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ دی گئی ہے. نہیں بھائی تو آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور اطرت اگر چھوڑی ہے ہاں تو اطرت سے کیا میں مراد دوں؟ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے. تو قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن ہدایت کے لیے. تو اطرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی انہوں نے کہا کہ دونوں کو اگر پڑھے. قرآن ہے کافی تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کی سیرت کیسی ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. وہی بات آ گئی. قرآن ابھی ایک نیا فرقہ نکلا ہے جو قرآنیات جسے کہتے ہیں. ایسی کوئی نام بھی ہے؟ ایسی کوئی منورین کیا نام ہے یاد نہیں آ رہا. پرویز جو حدیث کو نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم حدیثوں کا جو مجمع ہے جو حضور کے اقوال ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہی مخفی. حضور جو ہے لا ينطق عن الهوى، تو جو باتیں انہوں نے کی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں بالکل اور صرف 30 پاروں کو لے لیں. بھائی 30 پاروں سے ہم حج ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ حج کے ارکان کیا ہیں. ہم نمازوں کے وطر طریقہ کار کو نہیں ثابت کر سکتے. سنت کی طرف لازمی ہے بالکل. یعنی اس سے مراد کوئی ایک شخص فیملی اور پروفٹ نہیں ہے، سنت ہے. سنت. دیکھیں بات یہ ہے نا. مجھے یہ بات بتائے کہ اگر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وضو کا طریقہ سکھاتے تو میں کیا نہیں لوں گا؟ یقیناً لوں گا. امام حسین اگر مجھے کچھ حکمت سکھاتے ہیں، امام حسین سکھاتے تو کیا میں کیوں نہیں لوں گا؟ مگر مسلمانوں کا ایک خلیفہ یزید اگر آپ کو سنت سکھائے گا آپ لیں گے؟ نہیں دیکھیں یزید کو تو ہم یس اور نو تو بتائیں. میں بتاؤں سن لیں. ہدایت دے رہا ہے. نہیں بات سن لیں، پوری بات سن لیں. اہل سنت کے پاس جو ہے نا ایک ضوابط ہے، قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے حدیث کس سے لینی ہے. اب امام بخاری کی مثال میں سن لیں پوری. امام بخاری کی مثال دے دیتا ہوں. امام بخاری ایک شخص کے پاس مدعو تھے، کہنے کہ ان کے پاس حدیث ہے اور آپ گئے ان کے پاس حدیث سننے کے لیے. انہوں نے کہا میں آپ کو حدیث تو سناتا ہوں لیکن آپ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں تو میں آپ کو ولیمہ دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے اپنی بکری کو جو نا آنکھیں اس کی چھپا کے کر رہے تھے بس جو بھی کیا. امام بخاری نے کہا کہ میں ایسے شخص سے، بے شک آپ کی حدیث صحیح ہوں گی لیکن میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لے سکتا جس شخص نے جانور کو دھوکا دیا ہو. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یزید سے ہم حدیث لیں جو امام حسین کو قتل کر شہید کر چکا ہے؟ حدیث لینے کی بات. پھر کیا بات ہو؟ سنت کی بات. وہی بات. حدیث سے مراد سنت ہی ہے نا. حدیث سے کیا لینا ہے؟ حدیث اور سنت میں جو میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اطرت سے مراد ہدایت، اطرت سے مراد سنت، سنت سے مراد ہدایت. اب ہم بات چلے گا کہ سنت سے مراد حدیث بھی ہے.
یہ تو ہم مختلف کمروں میں سفر کر رہے ہیں. ایک موٹی سی بات, حدیث تو ایک لفظ چھوٹی عربی کا حجاج بن یوسف ہاں. سے ہم سنت لے سکتے ہیں؟ حجاج بن یوسف سے کیا سنت لیں گے کہ لوگوں پہ یہی تو ظلم میں کرو؟ کہہ رہا ہوں کہ کون نہیں، سنت لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں حدیث یہی سے. میں کہہ رہا ہوں. تو پھر کوئی ایسا ہادی ہو اس سے سنت لیں گے, کسی سے بھی لے لیں گے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ مکس اپ کر رہے ہیں سوال اور جواب کو. یا تو آپ سبجیکٹ رکھیں کہ مسلمانوں میں خلفاء راشدین مہدیین کا مطلب کیا ہے, خلفاء اسلام کی سیاست کا مطلب کیا ہے, تو میں اس پہ ڈکلیئر بات عام مسلمان سے سنت لے سکتے ہیں. دیکھیں عام مسلمان سے سنت لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو. عالم دین ہونا شرط ہے نا, اس کے پاس علم تو ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں, جاہل تو نہیں ہے نا. تو جو اللہ کے رسول کے خانوادے میں یا اصحاب میں سب سے زیادہ چنیدہ عالم ہوں گے, ہم ان سے لیں زیادہ اچھا نہیں ہے کہ عام مسلمان سے لیں؟ نہیں, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. سن لیں بات, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک پہ گئے تھے تو حضرت علی کو ساتھ لے گئے تھے. نہیں, تبوک میں کیا ہوا تھا؟ تبوک میں جو واقعات پیش آئے تھے ہم کو کیا پتا چلا؟ صحابہ سے پتا چلے گا نا. حضرت علی تو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے, تو اس سے حضرت علی کو ان واقعات کا نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے نا, یہ تو وہ سلونی کا دعویٰ. دیکھیں بات, وہ سلونی کا جو دعویٰ ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا, ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس, ہمارے پاس وہ ہے. اگر دیکھیں یہ دعویٰ بڑا یعنی میں معذرت چاہتا ہوں, بڑے احترام سے بات کروں گا, اگر اس دعوے کو پیش کریں گے تو بات پلٹ کے نہیں پر آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ سلونی کے بعد پھر 11 امام کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. پوائنٹ کی بات ہے, ختم ہو جاتی ہے نا بات کہ بھائی سلونی آنا تو پھر 11 آگے کیوں کر رہے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ 11 کی ضرورت ہے, تو سلونی والی باتیں نہیں. یہ تو حضور کائنات نے خود جواب دیا تھا نا اس میں. معاف کیجیے گا, سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اور ہادی نہیں آئیں گے. جس زمانے تک مولا علی تھے اس زمانے تک کہتے رہے. مجھ سے پوچھو جارج ارداغ نے یہی تو کہا کہ ظلم تو یہ تھا کہ علی مولا سے پوچھتے تھے بتاؤ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں, بتاؤ یہ کتنے ہیں, کیا ہے یہ معاملہ. اس کے بعد آپ کی اطلاع کے لیے نئی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ میں امام صادق نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے. امام صادق نے بھی کہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیوں یہ کر رہے تھے دعویٰ؟ اس لیے کہ اپنے آپ کے لیے ببانگ دول یہ اعلان کرتے تھے کہ وارثان قرآن ہمیں, فرزند رسول ہمیں. تو جب وارثان قرآن فرزند رسول ہیں تو وہ فقط ادعا نہیں کرتے تھے, اس کو ثبوت میں علم کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی جاری ہوتا تھا. اب اس بات کی طرف آتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی, تبھی تو کہا یملا اللہ الارض قسطا و ظلم کما قسطا و عدلا کما ملیت ظلم و جورا, کہ اللہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا امام مہدی کے ذریعے سے, جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی. اور یہ ظلم و جور سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا, تباہی ہو جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. جملہ سن لیں, میری نظر میں, ہماری نظر میں اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا. بعد رسول وہ افراد منبر پر آئے جو بالکل دین کی شناخت ہی نہیں رکھتے تھے, جو بالکل دین کو جانتے ہی نہیں تھے, جو علم دین رکھتے نہیں تھے. اور آج سب سے بڑا ظلم کیا ہے, ظلم و جور کے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے لے کر قیامت تک بعد رسول کا لفظ استعمال کیا, یہ واضح ہو جائے کہ بعد رسول سے مراد کیا ہے. آپ وہ جو ظلم کا دور ہے, جی ظلم کا, بعد رسول سے تو مراد ابوبکر اور عمر عثمان ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, اس سے جو ہے اس وقت جو ظلم و جور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ الہی نمائندے نہیں ہے, جو الہی نمائندے آ کر اللہ کے دین کو نافذ کریں. اس سے بڑا کوئی ظلم و جور نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا, آپ کی طرف آرہا ہوں, سب اختتامی لمحات ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے کہ میں نے کہا یہ سلونی کا جو لفظ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبے میں بیان کر چکے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. سن لیں, عبد من عبید محمد. آگے سنیں. جب خاتون آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ یا رسول اللہ اب اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں, کس سے سوال کروں؟ کہ ابوبکر سے پوچھنا. ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ حضور کے اقوال یہ تھے کہ آپ نے اس خاتون کو فرمایا کہ میرے بعد جب میں مجھے نہیں پاؤں, یعنی مراد آپ کی حیات پر تھے, ان خاتون نے پوچھا اسی طریقے سے کہ اگر آپ کو نہ پاؤں, یعنی آپ نہیں ہو میرے بیچ میں, تو کہاں جاؤں؟ کہنے ابوبکر کے پاس جانا. یہاں انہوں نے جو جملہ استعمال کیا ہے, ان کی وضاحت یہ ضرور ان پہ واجب ہو دے رہے, کیونکہ انہوں نے کہا بعد نبی. اچھا نبی جو ہے, یہ سن لیں حضرت, سن لیں. ہم جہاں صحابہ کا اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, باب دبنگ کرتے ہیں بات, وہاں صحابہ کی بات پہ بھی ہم دفاع باب دبنگ ہی کریں گے. صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء راشدین المہدیین کا لفظ ہے وہ ان پہ تو آتے ہی آتا ہے. میں تو اپنے حساب سے کچھ جو بھی کروں, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, امام حسن, ٹھیک ہے نا, یہ خلفاء راشدین المہدیین میں سے گرے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے دین نہیں سکھایا ہے تو پھر بعد میں کیا شیخ صدوق نے, شیخ مفید نے ہمیں دین سکھایا ہے؟ پھر کس نے دین سکھایا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پوائنٹ والی بات, مجھے جملہ کہنے دیجیے. ہمارا ٹاپک ہے نہیں, بس ایک جملہ کہتا ہوں
کہ حضرت رسول خدا نے کہا کہ ابو بکر سے دین لینا، تو حضرت ابو بکر تو خلافت کے پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھٹک جاؤں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے راہ راست پہ لانا. اور حضرت ابو بکر نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی، حضرت عمر نے بھی نہیں کہا سلونی سلونی، ہر چیز کے لیے بلکہ دعویٰ حضرت ضروری ہوتا عمر ہے، حضرت ہر عمر یہ چیز کے لیے کہتے دعویٰ ہیں، ضروری ہوتا حضرت ہے. عمر یہ کہتے ہیں لولا علی، ہاں اگر علی ہر نہ چیز کے ہوتے لیے دعویٰ ضروری تو نہیں ہوتا ہے نا عمر حضرت. ہلاک ہو جاتے. اور ٹھیک ہے. شورا اور پھر یہاں پر اسلام کا جو پھر نظام ہے وہ مجھے یہ شورائی بھی ہے. جملہ کہنے دیں ہاں. کہ آپ ببانگے دول بھلی آپ جیسے بھی دفاع جی کریں، جی آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت. بالکل بی اہل بی بیت عائشہ کہیں گے. جب حضرت علی کے مقابلے میں آئی تو آپ بتائیں کہ بی بی عائشہ نے یہ کبھی جملہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہماری شان میں آیا ہے، کبھی کہا ہمیں انہوں نے؟ کہنے کی مگر ضرورت اس کے نہیں ہے، وہ قرآن میں مقابلے نہیں ہے. میں چلیں آپ دوبارہ اس میں رکھنا، اس کے اس میں مقابلے رکھنے میں میں تیار ہوں. مولا علی، آپ کا امام ٹائم زین اگر ہے تو پھر میں بات العابدین، کرنا امام تیار ہوں. حسین سب یہ آیت نہیں نہیں نہیں، تلاوت یہ کرتے آیت رہے اتری ہی اور ہے. یہ بتاتے بات رہے. سنیں، اور پھر یہ میں موقع اہل بیت میں بیویاں سب سے پہلے ہیں، قرآن میں اس پھر کی اس بات کے ثابت بعد ہے. جو ہے پھر اس کے بعد ایک جملے کی وضاحت کہ جب میں نے کہا کہ بعد رسول، تو ہمارے ہاں بعد رسول اول درجے پر مولا علی ہے. اس میں تشیع کا امتیاز ہی یہی ہے، تشیع شیعت کہتے ہی اسے آپ نے لا امتیاز الہ کی بات الا نہیں اللہ کی ہے، محمد آپ نے رسول کی ہے اللہ کہ علی گمراہی ولی اللہ. بعد رسول جب گمراہ ہوتا ہے لفظ میں گمراہ نے تو کہا اس ہی کے نہیں. بعد تو آپ کچھ اور کر صحیح، رہے میں ہیں. ایک گمراہ سوال لفظ پوچھ رہا کہا تھا ہی دونوں نہیں صاحبان آپ سے. جو اچھا ٹھیک ہے، آپ گمراہ لفظ کہا ہی نہیں میں نے کہا ظلم و ہاں تو کیا بربریت مطلب یہ اس ہے. سے ظلم و بربریت، بعد رسول ظلم کا بردیت مطلب کیا مطلب یہ کیا ہے؟ ہوگا؟ ظلم کی لغوی معنی کریں کیا ہے؟ کیا وہ مطلب ٹھیک ہے، میرے خیال ہم اس میں نہیں جاتے، میں نے ہاں، پوچھ لیا، چلیں وہ ٹھیک واضح ہے. بھی کروا لیا اور اس کی نفی بھی ہو گئی. بس جی. یہ آخری سوال ہے دونوں صاحبان سے، کیونکہ بہت ہی ویلیوبل کویشچن ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن ہی نے فرمایا مسیحی، یہودی، ان کے ساتھ شادیاں بھی جائز قرار دی گئیں، ان کے ساتھ کھانا بھی قرار دیا گیا کہ جائز ہے. تو یہ جو ابراہمک ریلیجن کا کانسیپٹ ہے اب بڑا معروف ہوتا جا رہا ہے کسی بھی طور سے، کہ اسلام میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانیوں کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کو ساتھ لے کے چلے. کیا یہ مہدویت نہیں ہے؟ مختصر کا جواب دے دیں. میں سوال نہیں سمجھا. میں اور آسان کرتا ہوں. جی. پہلے میں ایک بات کرتا ہوں. مولانا فاروق زرانی صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا، آپ سے بھی. مثلا آپ ماشاء اللہ کم سے فاضل ہیں، کم میں تو اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے. جی جی. کیا یہ وہی انقلاب ہے کہ جو امام مہدی چاہتے ہیں آئیں، یا امام مہدی کے راہی ہموار کرنے کے لیے ہے، جس میں مسلمان اور اس کے ساتھ توحید پر چاہے مسیحی ہو یا یہودی ہو وہ بھی ساتھ جمع ہو جائے گا باطل قوتوں کے خلاف، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور معنی ہے ہم اس تک پہنچے نہیں؟ دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے نا، جہاں بھی یعنی کہ بات ہو رہی ہے اصلاح کی، جہاں بات ہو رہی عدل و انصاف کی، جس خطے میں بھی بات ہو رہی ہے ظالم کے خلاف اور مظلومیت کی حمایت میں، وہ امام مہدی کی ندا ہے، امام مہدی کی پکار ہے، جو جس رنگ میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو. پھر جب امام مہدی آتے ہیں، جو انصاف پسند ہوگا، جو عدل پسند ہوگا، جو فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا، وہ ضرور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. یعنی وہ امام مہدی کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو، قرآن کے آئین کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو. جیسے کل میں نے آپ کے یہاں بیان دیا اور یہ جملہ بھی کہا کہ ویسے سیاسی بیان نہیں دیتا، اگر یہ پاکستان کا آئین ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جو امام مہدی کے نظام حکومت کو بیان کرتا ہے، تو یہ پاکستان کا آئین بھی سمجھے کہ امام مہدی کے ظہور میں ہم زمینہ سازی فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں آمادہ کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، ایک کوالٹی کویسچن ہے، اسی بات سے جڑا ہوا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام. آپ جب تشریف لائیں گے، آپ نے جو اسلامی نظام ایران میں متعارف کروایا، جہاں کے آپ فاضل بھی ہیں، یعنی کیا میں نے پوری دنیا کا متعارف اسلامی نظام ایران نے متعارف کروایا نا، وہاں سے ایک طرح سے یہ پھول پھیلا، خوشبو شروع ہوئی. میں ایک سوال بنانا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت امام مہدی اسی نظام کی سرپرستی کرنے کے لیے مثال کے طور پہ قوم شریف جائیں گے، ایران ہوں گے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی کی جو حکومت ہے، تحریک عالمی تحریک ہے، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ امام مہدی کی شروعات مکۃ المکرمہ سے ہوگی. اور مکۃ المکرمہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے گھر سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ یہ قوم و ملت کے بغیر ایک دعوت ہے جو عالمی سطح پر الہی قانون کو نافذ کرنے کی بات ہوگی. جو بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس میں لبیک کہتا ہوا آتا ہے، اور جہاں جہاں امام مہدی کو ضرورت پڑتی ہے، پاکستان ضرورت پڑی تو پاکستان آ جائیں گے، ایران ضرورت پڑی تو ایران. حفاظت کریں گے ساتھ میں، ان کی حمایت کریں گے، سب کو لیں گے، ساتھ میں لیں گے. مگر اسماعیل ہنیہ کی تو حفاظت نہیں کر سکا ایران امام مہدی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا. یہ تو آپ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ اسماعیل، ہماری پوزیشن ہے نا. دیکھیے اسماعیل ہنیہ کی ایران حفاظت نہیں کر سکا. آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ امام مہدی کی حفاظت ہوگی. کوفے میں امام حسین کو بلایا، پھر ان کو قتل کر دیا. آپ تو وہی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کبھی چٹپٹی تو لگتی ہیں، مگر حقائق کے ساتھ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو حقائق ہیں اس کو مد نظر
نظر رکھا جائے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ امام مہدی اسماعیل ہنیہ کی تو حفاظت کر نہیں سکتے, تو امام مہدی کی کہاں حفاظت کریں گے؟ تو کہاں کسی نے کہا ہے کہ ہم امام مہدی کی حفاظت کریں گے؟ امام مہدی کی حفاظت خدا کرے گا. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ. ولی حافظ قائد ناصر خداوند متعال ہے. اور جب پروردگار عالم نے یہ حکمت سمجھی کہ اس کا ولی تمام جتنے بھی سازشیں ہیں اس سے محفوظ رہے گا, اس زمانے میں اسے بھیجے گا اور اسے فائق کو کامیاب و کامران کروائے گا. یہی سوال آپ سے, آپ چونکہ تحقیق کرتے ہیں, محقق ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, میرے دل کی خواہش ہے کہ آج کل امام مہدی آ جائیں, تشریف لے آئیں, ہم ان کے خادم نوکر, ہم ان کی خدمت کریں گے. مگر کیا ہم مسلمان کلی طور سے, چاہے سعودیہ ہو, پاکستان ہو, کوئی بھی ایسی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ وہ آ جائیں, اس کے بعد اسرائیل ان کو نشانے پہ نہ لے اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ وہ تو سارا سبجیکٹ ہے. پہلی بات آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ ابراہیمی, جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صاف کہتا ہے لا یقبل اللہ الدین الا الاسلام, اللہ کے پاس سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ طرح طرح کے جو یہ ان کی سازشیں ہیں, یہ دجالی قوتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں. رہ گیا امام مہدی کا سوال, دیکھیں حادثات ہی لیڈرشپ کو جنم دیتی ہے, واقعات اور حادثات. یہ میں ایک سوشل اسٹڈی کے تھرو بات کر رہا ہوں کہ آپ جب سوشل اسٹڈی کا مطالعہ, آپ تو کرمنالوجی خود آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حادثات ہی لیڈرشپ کو نکالتی ہے, ابھارتی ہے. ابھی تک دنیا میں وہ بڑے حادثات نہیں ہوئے جو ایکسپیکٹیشن جو ہم کر رہے ہیں, جو قرآن حدیث میں بتا رہی ہے. جب وہ ہوں گے, اس طریقے کے حالات ہوں گے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب رایات السود نکلیں گی تو جزیرہ عرب والوں کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں برف کے اوپر اوندے منہ ہو کے چلنا پڑے تو جانا. اب اندازہ کریں کہ کیا اس زمانے میں جزیرہ عرب میں برف باری ہو رہی ہوں گی؟ یقیناً کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس میں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ تمام احادیث کا, تو ہمیں دو چیزیں بالکل کلیئر ملتی ہے, تین چیزیں. ایک کہ دنیا کی آبادیات جو ہے ختم ہو چکی ہے, بہت کم تعداد میں لوگ ہیں, اٹ از ڈیفینٹ بات. دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ جغرافی حدود بھی کم ہو گیا. مثال کے طور پہ ملحمۃ الکبریٰ ایک جنگ ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے, جس میں عیسائیوں کا 9,60,000 کا لشکر ہے. اور وہ جب ختم ہوگا ملحمۃ الکبریٰ, تو مسلمان وہاں پہ اپنی درخت زیتون کی درخت پہ جو ہے نا تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے. اب سوچنے کی بات ہے یورپ میں کہاں کہاں زیتون کے درخت ہیں, ان ایریا کو ناپے. باقی یورپ میں تو زیتون کے درخت نہیں ہوتے. تو گویا مراد یہ ہے کہ محدود جغرافی حدود بن چکے ہوں گے, تعداد میں کم ہو جائیں گے, اور آپ سویلائزیشن کو خیر بات کر چکے ہوں گے. امام مہدی بڑے واقعات کے بعد جنم لیں گے. ان کا واقعات, اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس بحث کو ایک طرف رکھیں, ذہن میں رکھیں, ان کا آنا, ان کا ظاہر ہونا بڑے واقعات کے بعد ہے. واقعات ابھی تک وہ نہیں آئے. جب آئیں گے تو لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ایک لیڈرشپ کی تلاش ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے جگڑے رکھے. اصل چیز یہ ہے, امام مہدی اپنی طرف سے کوئی دین نہیں لے کے آنے والے, نہ قرآن لانے والے. وہ اگر آئیں گے بھی تو وہ آپ کو قرآن و سنت سے مضبوط کریں گے, جگاڑ دیں گے. کیونکہ ان کا اپنا رشتہ جو ان کا اپنا رشتہ ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بات میں, کہ اگر آپ فکری, قلبی, روحانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہو, آپ کا کوئی بھی مسلک ہے, بے پرواہ ہو جو آپ نجات میں. روحانی طور پہ, فکری طور پہ, قلبی طور پہ امام مہدی رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہو. یہ اصل اسی وجہ سے لوگ. اور ایک اور جملہ ایڈ کر لیں, نسبی طور سے تو ہے, بھی وہی ہے, روحانی بھی وہی ہے. نسب, فخری نسب جو ہے رسول اللہ کی نسب پہ فخر کرنا چاہیے. مجھے اپنے اجداد پہ فخر نہیں, کیونکہ میں تو پیچھے سے ہندو ہوں, کوئی ذات پات کا راجپوت ہوں, ہندو. آپ نہیں, آپ کے آبا اجداد, وہی تو بتا رہا ہوں نا, اس پہ مجھے فخر نہیں ہے. فخر مجھے شیخ احمد تیجانی پہ, جس سے میں نے بیعت کی, اور وہ سید سادات ہے, سادات میں سے, بس اس پہ. ماشاء اللہ, میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں مولانا فاروق تیجانی صاحب, آپ کا بے انتہا شکریہ. علامہ شیخ دلشاد مہدوی صاحب, آپ کے آنے سے دل باغ باغ اور دلشاد ہوا, بے انتہا شکریہ. خواتین حضرات, میں نے بڑی, جسے کہتے ہیں نا کہ اگر خوبصورت دسترخوان سامنے میز پہ سجا ہو اور مختلف قسم کی غذائیں رکھی ہوں, تو آپ اپنی ہر من پسند غذا سے دل تو بھرتے ہیں, چاہے پیٹ بھرا ہو یا نہ ہو. اور ایسے ہی میں نے من پسند سوالات بھی پوچھے, ہم نے مختلف موضوعات میں سفر کیا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں پھر سے اس بات کی تائید کرتا ہوں, یہ میرا وظیفہ ہے کہ علماء کرام کو آپ ایک موضوع تو بتا سکتے ہیں, مگر جب آپ بہت سارے سوالات پوچھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسے عالم کا بیٹھا ہونا جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے. وسیع المطالعہ, قوی المطالعہ ہونا چاہیے, اور یہی ایک عالم کی پہچان ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی, کل دلشاد صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو جب ایک تو بہت بہت بڑے عرصے تک طالب علم رہتے ہیں, یہ بڑا پن ہے جو لوگ جاتے ہیں. پھر باتوں باتوں میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ دوسرا پیشہ نہیں اپناتے, کیونکہ جو طالب علمی کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا معزز ہے, اتنا افتخار ہے اس میں کہ اس میں کہیں بھی باریک برابر بھی کوئی دھبا نہ آ جائے. اس طرح فاروق تیجانی صاحب ہمیشہ تحقیق کے دامن کو وسیع کرتے جاتے ہیں, اور
بارہا یہ کہتے ہیں, میں ان کی آواز بن کے کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں, ہمارے اداروں میں اینڈ آف دا ٹائم علامات ساعہ کے حوالے سے چیپٹرز ہونے چاہیے, اسٹڈی ہونا چاہیے, ریسرچ ہونا چاہیے, مباحثہ ہونا چاہیے. یہ بڑی 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 ظلمت ہے, یہ ہم اندھیرے میں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے انیشیٹو لیں. شاید یہ یونیورسٹیز کر سکیں تو یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے. تمام لوگوں کا شکریہ. میں ناچیز آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. غلطی کوتاہی ہو جائے تو معافی, اور اس کے بعد دوبارہ سے ملیں گے, بیٹھیں گے, ان موضوعات پہ بات کریں گے.